بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ ملک کا پہلا رکوع کمپلیٹ کر دیا تھا، یعنی اس کا لفظی ترجمہ پہلی 14 آیات کا۔ آج آیت نمبر 15 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اور یہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ سورہ ملک کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برکات دہندہ ہے، اور مشرکین عرب نے اوروں کو اللہ کے ماں سوا اوروں کو برکات دہندہ سمجھ رکھا تھا۔ پہلے رکوع میں آسمانوں کا تذکرہ ہوا اور ستاروں کا بیان تھا، اور اللہ تعالیٰ چیلنج دیتے ہیں کہ اس کے اندر تم کوئی فطور نکالو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار تم اپنی نظریں دوڑاؤ اللہ رحمان کی اس تخلیق میں، تمہیں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، کوئی شگاف، کوئی دراڑ جو ہے نا اللہ کی تخلیق میں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اب دوسرے رکوع کی جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی تو اس میں اب زمین کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ہے جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا نرم۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کیا۔ فمشو، پس تم چلو پھرو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں، وکلو، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، والیہ، اور اسی کی طرف، النشور، اٹھ کر جانا ہے، یعنی قبروں سے اٹھ کر اسی کی طرف لوٹنا ہے، جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، اس کو تمہارے لیے مسخر کیا، اتنی نرم بھی نہیں کہ اس میں دھس جاؤ، اور اتنی سخت بھی نہیں کہ چلنے سے تمہیں تکلیف ہو۔ اور زمین کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مناسب بنایا ہے۔ زمین کی نسبت جو چاند ہے یا دوسرے جو سیارے ہیں، کچھ جگہوں پہ انسان کا وزن جو ہے نا بہت زیادہ ہوگا، کچھ جگہوں پہ انسان کا وزن بہت کم ہوگا۔ جس طرح چاند پر جو ہے نا انسان کا وزن گھٹ جاتا ہے، ادھر اس طرح چلنے میں مشکل، اور جن سیاروں میں انسان کا وزن بڑھ جائے جس طرح مریخ وغیرہ پہ، تو ادھر جو ہے نا اس لحاظ سے پھر مشکلات ہوں گی۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انسان کے لیے مسخر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے راستوں میں چلو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آمن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سے، ان یخسف، یہ کہ وہ دسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فاذا، تو ناگہا، ہیا وہ، تمور، حرکت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے، یعنی اللہ سے جو آسمانوں میں ہے، یہ کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دسا دے اور یہ زمین جو ہے نا ہلنے لگے۔ آمین تم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان، یہ کہ، یرسلا، وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا، پتھراؤ کرنے والی آندھی، فستعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، کیف، نذیر، کیا ہے میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب، تکذیب کی تھی، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، فکیف، پس کیسا، کانا، تھا، نکیر، میرا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے یعنی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے تکذیب کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے حال میں غور کرو کہ ان پر پھر میں نے کیسے عذاب نازل کیے۔ اولم یرو، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پروں کو پھیلاتے ہوئے، ویقبضن، اور سمیٹتے ہوئے، ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان ہی،
انہو بلا شبہ وہ بکل شیء ہر چیز کو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، تو یہ رحمان ہی کی ذات ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے ہوا کے اندر۔ امن بھلا کون ہے، ھذا الذی وہ جو ہوا وہ، جند لشکر ہو لکم تمہارا، ینصرکم کہ وہ تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان کے سوا، نیل کافرون نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر ہو، جو تمہاری مدد کرے اللہ کے سوا، امن ھذا الذی ہو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یعنی رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر ہو، تمہاری مدد کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں کافر دھوکے میں ہیں۔ پشتو کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ شدہ اللہ در سرمل نوی رحمانہ کہ لشکر در سروی یک تنہائی، کہ اللہ کی مدد اے رحمان، وہ شاعر کا نام تھا رحمان، کہ اگر تیرے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہیں تو بڑے بڑے لشکر بھی اگر تیرے ساتھ ہے تو تو تن تنہا ہے۔ امن بھلا کون ہے، ھذا الذی وہ جو یرزقکم رزق دے تمہیں، ان اگر امسکا وہ روک دے، رزق ہو اپنا رزق، بل لجو بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوٍ سرکشی میں، و نفور اور نفرت میں، یا گریز پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک دے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے، یعنی تم اللہ کے سوا جن کو برکات دہندہ سمجھتے ہو اور اللہ کے سوا جن کو تم مددگار سمجھتے ہو، وہ سب کے سب اگر مل جائے اور تمہارا لشکر بن جائے، نہ تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر تو ایسے لوگ ہیں، بل لجوا فی عتو، کہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور حق سے گریز پر۔ افمن کیا پھر جو شخص یمشی چلتا ہے مکبن اوندہ، علی وجہہ ہی اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ہم یمشی یا وہ شخص جو چلتا ہے سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اوندہ چلتا ہے منہ کے بل تو وہ ہدایت پہ ہے، یا وہ شخص جو سیدھا بھی ہے اور جس راستے پہ چل رہا ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ بھی سیدھا راستہ ہے، تو وہ ہدایت پر ہے۔ اس آیت میں مشرک اور مومن کی مثال اصل میں بیان ہوئی ہے کہ مشرک جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ مددگار جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے، یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے شرک پر اور اپنی ضد پر جو ہے نا اڑا ہوا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ اوندے منہ چل رہا ہے، یعنی چہرے کے بل اوندے منہ چل رہا ہے وہ شخص، یعنی سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور سیدھی راہ پر نہیں آتا، تو اس کی ایسی مثال ہے۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کہ کیا وہ شخص جو چلتا ہے اوندہ چہرے کے بل، اہدا وہ ہدایت پر ہے، اما یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر، یہ مومن کی مثال ہے۔ آیت نمبر 22 تک لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم آج بیان ہو گیا۔ بقایا آیات 8 آیات رہ گئی سورہ ملک کی، تو آپ اس کو انشاءاللہ فالو کریں، وہ نیکسٹ اوکیزن پر بیان ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔